کتاب لے کے 40 راتاں اور 40 دن گزارن تو پہاڑ تو بعد واپس اپنی قوم کے کول پہنچے تو آدھے تاریخ کی سب تو بڑی غلطی جی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے کی تھی وہ بڑی واضح ہو چکی سی. اللہ رب الرحمن نے سورہ اعراف کے اندر اور دیگر سورتوں کے اندر بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے اور میں نے اور دوسرا کو پیغام بھی دیتا ہے بھی اگر یہ غلطی بنی اسرائیل نے کی تھی تو انہوں واسطے غلطی سی تو تھوڑے واسطے بھی اس طرح کا کام ہو تو غلطی ہوئی اپنے واسطے وہ جائز نہیں ہو جانا. یہ انہوں کی پہلی بہت بڑی غلطی جس کا قرآن نے تفصیلاً تذکرہ کیتا ہے. اللہ رب رحمان نے بات سمجھائی اپنے نبی محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب میرا نبی موسیٰ واپس اپنے علاقے میں پہنچا بستی والا کو پہنچا قوم کو پہنچا تو حالات کی سب وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. اللہ پاک نے میرا پیغمبر میرے کو تورات لے کے تو پہاڑ ہوگا جس وقت اپنی قوم کے کول پہنچنا ہے تے ویکھدا کیے قوم نے بچھڑا بنایا ہے تے سونے دے نال اس بچھڑے کو تیار کیتا ہے تے اس بچھڑے کو سونے نال تیار کر کے ایدی پوجا شروع کر دیتی ہے عبادت شروع کر دیتی ہے. حقیقی رب کو چھڑ کے اپنی پکار کے التجا اس بچھڑے کو کرنا لگ گئے. پہلے بھی میرے پاس سنائیے کہ جس وقت قوم فرعون کو نجات حاصل کرنے تو بعد اس علاقے میں پہنچی اس علاقے کے اندر کچھ لوگ بتاں کی پوجا کرنے والے سن انہوں ویکھدے موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرماتی ہے اے نبی موسیٰ جنہیں انہوں نے بت بنائے دے ایویں سانوں بھی کوئی بت بنا دیو اسی بھی ایڈی دور بیٹھے رب نوں پکارنے کیوں نہ ہوئے سارا الہ سارے سامنے ہوئے کیونکہ رب کریم حقیقی معنی دے نال نظر دے نہیں آتے حالانکہ اللہ کی ذات بندے کی شان میں زیادہ قریب ہے پر وہ واسطے جڑا رب پر دھیان کرے جن کی توجہ رحمان کی طرف ہوئے جنہوں رب سے پورا یقین ہوئے وہ میری رب قریب ہے تے دوسرے واسطے رب قریب نہیں. آپ نے موسیٰ اس طرح کا کوئی راہ صاف بھی بنا دے نبی موسیٰ نے انہوں جھڑکیا انہوں تنبیہ کی تھی سمجھایا بھی ایسے کام کے تمہیں فرعون کو نجات دلوائیے تے پھر تسی اسے کام تے لگے ہو چھڑ دے کام جہلا والے کام کو اچھے نہیں لگتے. لیکن جس وقت اللہ کا پیغمبر دور پہاڑ تے چلا گیا پیچھے انہاں لوگاں دے وچ ایک سیارہ سی اے دا نام قرآن نے سامنے بیان کیتا ہے. اے لوگاں نوں کہن لگا موسیٰ علیہ السلام چلے گئے انہاں واپس نہیں آنا ویکھ لیا دے جدوں 3 راتاں ہوئیاں تے موسیٰ علیہ السلام 3 راتاں لگ کے گئے سن تے واپس آئے. لوگ کہن لگے موسیٰ علیہ السلام نے واپس واقعی نہیں آنا 30 راتاں ہوئیاں بدی ہوئیاں تیزی ہوئیاں اتنی دیر کو انہیں لوگوں کو نظر و نیاز کٹھی کی تھی سونا کٹا کر کے اس سیارے کئی بار نے کائنی شکل اندر ایک بچھڑا تیار کیتا ان کے اندر کوئی ایسا سسٹم فٹ کر دیتا جنہوں تھوڑا جا دباتا سی انہیں جو بولن دی آواز آتی سی اے ساری کئی بار اپنی قوم کہہ لگا
موسیٰ علیہ السلام تو پہاڑ تے رب کی تلاش وچ گئے پر رب موسیٰ کو نہیں ملیا رب کے اپنے کول آپ چل کے آ گیا بچڑے کی شکل میں نعوذ باللہ انہیں سارے لوگوں پوری قوم بچڑے کی پوجا تے لگا دیا کہنے لگا ایدی عبادت کرو ایدے بھی اپنی ہاتھ کا رکھو اور قرآن کہتا ہے اس کام میں نہ کہہ بے قرآن 40 دن کلے ہوتے ہوتے رہے 40 راتاں کلا کٹے ہوتا ہے انہیں کٹے دے اندر اس بے ایمان نے پوری قوم اکسا کے اللہ کی عبادت کو ہٹا کے پچھڑے دے پیروکار بنا لیا معلوم ہوتا ہے پبی تو میں لگیا میں نہیں کرتا جے رب ہدایت دیتے آئے پل وچ ہدایت دے دیتا ہے تے جے رب گمراہ کرتے آئے نا جے بندے دی قسمت چ گمراہی لکھی ہوئے تے پل نہیں آتا بندے کو نام مارا کھا کھا کے فرعون کو آئے اپنی اکھاں موسیٰ علیہ السلام کی فضل ویکھیا جشن منایا اور سمندر کو پار گزر کے تیز نامی بستی میں زندگی گزار رہے من سرور کھا رہے اور بدلوں کے سائے زندگی گزار رہے تب دار ہی کوئی نہیں رب نے آگی چھاڑ چلے 40 دن رہنما پیچھے لیا سمجھا والا پیچھے لیا ایک بے ایمان 4 دنوں میں جی نبی موسیٰ بھی بڑا دیتا پھر رب بھی بڑا دیتا پھر پچھڑے معبود بنا کے رکھتا اس واسطے نا اسلام نے 18 دن پیچھے جمع رکھا بھی 8ویں دن بندے کی ٹیونت ہوتی ہے تبلیغ ہوتی ہے قرآن کے مسائل حدیث کے مسئلے لوگوں کرنا ٹکراتے رہے اور لوگ سن کے تازہ پڑھنے کو پتہ اور نبی پاک نے فرمایا جہاں بندہ ایک جمعہ 4 بن کے چھاڑ دیتا ہے وہ دل سے ایک نقطہ لگ جاتا ہے کفر کا تین 2 دن نہ پڑے جان بول کے تے نقطہ تھوڑا جا بڑا ہو جاتا ہے تے جے 3 جمعے چھاڑ دے گا جان بول کے بندہ لگاتار 3 خطبے جمعہ نہ سنے آپ نے لال نے فرمایا بندے کا سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے پھر کوئی چیز اب کوئی چیز صاف بھی نہیں ہوگی بندے کو پتہ نہیں کرنا فارغ ہو جاتا اس سے بعد بات ہو پھر دیا جنہاں کدے قرآن سنے ہی نہیں انہاں دے دل زد انور ہو گئے وہ زد تاؤ نے قرآن بہت زیادہ سن قرآن کے قریب آتا دین کی بات سنتے رہنا چاہیے یہ پوری قوم جناب قرآن میں سارے اسلام ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی وہ پیچھے موجود سن انہاں بڑا سمجھایا پر وہ کتوں آگے کر کے وہ ویسے بھی کچھ نرم مزاج سن نرمی والے سن ترقی نہیں سی کرتے کوئی بندہ اپنی بات کرنے کی تیار نہ ہوا اور اللہ پاک نے نام اللہ پاک نے یہ بات دسی فرمایا لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا جڑا بچڑا انہوں نے معبود بنایا سی اللہ پاک کے اندر نہ انہوں کلام کرنا سی اور نہ انہوں صحیح رستہ دکھا سکتا سی اتخذوا وكانوا ظالمین اللہ پاک نے انہوں نے معبود پکڑ لیا کہ جب انہوں نے معبود بنا لیا اللہ پاک نے سارے دے سارے مشرک ہو گئے سارے ظالم ہو گئے ایک مشرک جو ہوتا ہے وہ ظالم کیا کرتا ہے فرمایا سارے مشرک ہو گئے ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين جب نے پورا رات چڑیا پچھلے کی عبادت پھر تھوڑا جا جب گھٹ ہو جانا تھوڑا جا پہلے روزہ ڈب گیا فوراً سمجھ آئی کہ اسی گمراہ ہو گئے کہنے لگے قالوا لئن لم
لنکونن من الخاسرین۔ کہتے ہیں اللہ اسی تے گھاٹا پاؤن والی قوم وچ ہو جاواں گے۔ ولما رجع موسیٰ الى قومه غضبان آسفا، کہ موسیٰ علیہ السلام ادھروں واپس آ گئے۔ نبی موسیٰ نے جدوں ویکھیا کہ انہاں نے کام خراب کر دتا ہے، موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی قسم دے بندے، بڑا غصہ آیا۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تسی میرے تو پیچھے بڑا برا کام کیتا ہے، ایک چاچا ہے میرے تو بعد کی کر بیٹھے؟ فرمایا عاجزتم امر ربکم، میں داخل والے پھیلیا تسی اللہ پاک اور جلدی کی تھی، اللہ نے کنڈا انتظام نہیں کیتا۔ وَعَلْقَ الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن لے کے آئے سن، ایسے غصے نال قرآن کو پھینک دیتا، پھینک کر کے پھینکن تو بعد اپنے بھائی کو سر دے والا کو پکڑ لیا، نالے داڑھی کو پکڑ لیا، داڑھی کو پکڑ کے کتنا شروع کر دیتا۔ قال ابن عمر ان القوم استضعفوني وقالوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے بعد غصہ کیتا، اپنے بھائی کو خلیفہ بنا کے گیا سن، انہوں نے پہلے غصہ کر لیا، انہوں نے سر دے والوں کو پکڑ لیا، داڑھی مبارک کو پکڑ لیا، کھچنا شروع کر دیتا۔ ابو بھائی کہہ لگا اے میرے پیارے بھائی میں کلہ پوری قوم سیر جیسی میں بڑا دفاع کیتا ہے، میں قریب سی اگر میں نہ لوگوں اور بات کرنا اور انہوں ذرا زیادہ زور شور کہنے کی کوشش کرتا، انہوں میں قدر کر دینا سی کہ میرے بھی دشمن تیرے بھی دشمن مینوں چھڑ دے، انہوں ظالم قوم کا ساتھ نہ دے۔ اللہ اکبر۔ جب موسیٰ علیہ السلام تھوڑا جا غصہ ٹھنڈا ہوا تے کہنے لگے قال رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ قوم کہتی اللہ تو سارے دے رحم کری، اللہ سارے معاف کری۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پہلو معاف کر دے، میرے بھائی کو معاف کر دے، اللہ سونیا تو رحم کرنے والا ہے، سارے اوپر رحم کر دے۔ جب ایک شہر اللہ پاک کا غضب ہوئے نا، غصہ ہوئے، اللہ پاک نو غصہ چڑھا دیتا جائے، یعنی کامیل ہو گیا کیتا کہ اللہ پاک نے دیکھتا دی برکات سارے رحمت میں بدل ڈالیا، ہر بوجھ میرا رب انہوں کی رہنمائی موسیٰ ہارون کھڑا کیتی ہے اور انہوں نے پھڑ کے پچھلے کو رب نے برابر بنا دیتا ہے۔ تو اللہ پاک کو بڑا غصہ آیا تے جب قوم کو تھوڑی جی سمجھ آئی نا، ویسے قرآن کے اسلوب کو معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو پہلے ہی انہوں کو سمجھ آ گئی بھی کافر سی پہلے ہی کیتا ہے، کیونکہ ہارون علیہ السلام سمجھا کے رہ سن، کہہ رہے سن بھی کام تو بس صحیح نہیں، بہرحال سمجھ نہیں رہ سن۔ جو سمجھ آ گئی نا تو رب کو معافی بندے لگتا ہے، کہتے اللہ تو بیان کر رہا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب انہوں نے پتہ لگا کہ کام کہڑا کیتا ہے، آئے انہوں قوم بھی لگے بھائی کا کام ہے تے بھائی نے کیا بھی چھڑ دے انہوں سالو ہاں شہید دے جاؤ، میں تو بڑا ہو کے رکے ہی نہیں، یہ میرے بھی دشمن تو میرے دشمن نے میرے ہاتھ میں رحم کرو۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے ٹھنڈے ہوئے کہ پہلے رب کو معافی منگی، جب بندے کو غصہ آئے نا تے غصہ جو ٹھنڈا ہو گیا تے رب کو غصے نے میرے نام معافی منگنی چاہیے کہ اللہ کو غصہ کر بیٹا غصہ کرنا نہیں، غصے کو ایک بار بڑا فرمایا اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا، میرے صحابہ ایک صحابی نبی پاک فرمایا صحیح بخاری میں روایت آدھا نبی کو نصیحت کرو، آپ ہمیں غصہ نہ کریا کر، آدھا جی کوئی ہو، آپ نے فرمایا غصہ نہ کری، آدھا جی کوئی ہو نصیحت کرو، آپ نے غصہ نہ کری۔ تین دفعہ نے پوچھا فربتا وہ بار بار پوچھ رہے سی، اللہ نے پاک پیغمبر فرمایا سن میرے صحابی غصے کو زندگی جو نکال دے، جو تو غصے کو زندگی جو کام دیتا تو انکام نہ کی بات ہے۔
سب غصہ ہے اور غصے والے لوگ ہی برباد ہوتے جہے غصہ کر جان سن وہ کامیاب نہیں ہوتے ٹھنڈے رہنا چاہیے دین کے معاملات اندر غیر ہونی چاہیے انسان کام کے معاملات بھی غیر ہونی چاہیے پر غصے کے انسان کو کنٹرول نہیں ہونا چاہیے موسیٰ علیہ السلام نے غصہ کیتا سی بھائی کے اوپر بھی قوم کے اوپر بھی فوراً کہتے اللہ غصہ آ گیا سی بارکا تیری قرآن کتاب بھی نیچے پھیل چھٹی اللہ بھائی نے بھی گل پہ آ گیا یہ نبیوں کی شجاعت شان نہیں اللہ سو گیا معاف کر دے اللہ نے معاف کر دیتا اور جنہیں ایسا کام کیتا سی وہ بھی کرنا سی اللہ پاک نے قرآن جو یہ لمبا مضمون ہے میں تمہیں شاہ کر بات سناوا جدو موسیٰ علیہ السلام واپس آئے نا تے قوم کو کہنے لگے کہ جب تسی کام کر لیا ہن آپ اللہ کو معافی لے کے کیویں ملے اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے نبی موسیٰ انہاں نوں کہو ایک جناب سیر دے کرتے ہو جان تے اپنے آپ کو قتل کرنا شروع کر دین اپنے آپ کو قتل کر دین انہاں نے کیتے ہوئے گناہ کی معافی میں رب رحمان نے دے وعدہ اللہ پاک نے اعلان کر دیتا موسیٰ علیہ السلام کی قوم شرمندہ بنی ہے اپنی موسیٰ رب کو کہہ معاف کر دے جویں کہہ رہا ہوں نہیں کرنا گے اللہ فرماتے ہیں اپنے ایک دوسرے جانور کو قتل کرو یعنی ہر بندہ تلوار اٹھا رہا ہے ایک کو مارے جتنے باتیں جان مار جان رب رحمان کہتا ہے جتنی دیر تک میرا حکم نہ آ جائے اسی لڑائی کو ختم نہیں کرنا ایک لگے موسیٰ کیویں ہو سکتا ہے ایک بھائی سکے بھائی تے تلوار اٹھائے سامنے کسی کی ماں ہے سامنے کسی کا باپ ہے تلوار چلتیاں پھر ہو جان گیا قرآن کہتا ہے اللہ پاک نے فرمایا سہولت میں پیدا کر دینا اللہ پاک نے بدل چڑھا دیتا کالا سیاہ بدلایا پھر میری رات کا منظر پیش کرنا گیا یہ حکم ہو گیا قوم بنی اسرائیل انہیں ایک دوسرے کا ڈر لگ پئی انہیں ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیتا انہوں نے اپنے جاناں کو ماریا اللہ کو معافی لے واسطے کئی ہزار بندہ انہوں نے استغفار وچ قتل ہو گیا پھر جا کے آپ نے معاف والے کیلے لکھے انہیں جڑا پاپ کیتا سی اندے بدلے وچ 70,000 بندہ اس کے نام مارا اور ایمان والے لوگ کائنات کے امام نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ والو اللہ پاک نے اپنے نے اتنا بڑا انعام کیا فرمایا اس قوم کا کوئی بندہ ایک دفعہ گناہ کرے رب کو معافی منگے اللہ معاف کر دیتا دو دفعہ گناہ کرے معافی منگے رب پھر معاف کر دیتا تیسری بار گناہ کرے پھر معافی منگے میرا رب امت محمدیہ پھر بھی معاف کر دیتا کائنات نے امام نبی نے فرمایا اور لوگوں کو سوال کرے کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں اشور رحمان کو کہ معافی منگو سوال کرے انہیں کو منگو راضی ہوتا ہے اس ساڈے کی نام اللہ پاک اور غور سنو کائنات امام نبی نے فرمایا ایک بندہ اگر 100 دفعہ بھی غلطی کرے اور 100 دفعہ پھر رب کے دربار جا کے معافی منگے میری امت کا بندہ تے رب کو ضرور معاف کر دے گا اور قرآن اسلوب تو واقع تو معلوم ہوتا ہے قوم بنی اسرائیل کی سب تو پہلی اور بڑی غلطی صرف پچھلے معلوم بنا باقی تو بات حقیقت اور پہلی غلطی کی سزا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ اللہ پاک نے فرمایا اپنی جانیں اڑاؤ گے میرا رب رحمان معاف کرے اور سادہ کو بندہ قدر نہیں کر لے سادہ کی بندہ جتنا مرضی بندہ گناہ کرے پھر رب نے سامنے آ کے بیٹھ جانا اور کبھی اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیتا رب کہتے ہیں تو میرے نبی کا امتی ہے جو سچے جو توبہ کی تھی تیرے معاف بھی کر دیتا ہے تیرے گناہ میں بھی تبدیل کر دیتا ہے پھر بھی اسی رابطے نہیں مانتے بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی قوم انہوں نے بندے قتل کیتے اپنے
گزرتا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے معاف کر دیتا ہے، کیوں نہ ہوئے چند لوگ کٹھے ہو گئے طور پہاڑ سے میرے نام چلے جاؤ تاکہ وہ بھی جا کے اللہ پاک کے دربار سے حاضری لا کے مفید معافیاں مانگ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وَقَالَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ 70 بندے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بڑے بڑے لے کے چلے گئے دور پہاڑ سے۔ جب یہ بندے ہوتے پہنچے نا جنہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے سن اللہ تیروں ملنا تے اللہ دل کرتا ہے تیروں اکھاں ویکھ وینا۔ اللہ پاک نے وہ سارا واقعہ میں تمہیں سنایا ہے۔ اور یہ 70 بندے نال گئے جا کے کہنے لگے موسیٰ تیرے نال تے آ گیا پر ہن جے اکھاں نال رب بخائے تے بننا گے جے اکھاں نال رب بخائے تے نہیں جو بننا۔ قوم تو اسی آئے تے 70 لوگ تے رب نال ملاقات نہیں آئے تو پچھلے گناہ بخشو اپن سی اگلے بھی کھاتے پائے آدھے اور رب نو دیکھا میرے قوم کو جا کے گواہی دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا بھی ٹھیک ہے تو وہ حال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہاڑ نے گئے پہاڑ اتنے جا کے تو بھی میرے ویکھنا گا۔ ادھر اللہ پاک اتنا غصہ آیا بھیجے پہ بات بھی پچھوں تو صحیح گناہ کی معافی لے آئے تے جا کے نویں چکر چ پہ گئے۔ اللہ پاک نے نا زلزلہ جاتا تے 70 دے 70 اتنے ہی مار گیا۔ ساری بات ہے قرآن نے کئی موقع دے انہاں دا واقعہ کر جدو سارے مار گئے نا موسیٰ علیہ السلام نے یاد آ قوم نے میری بھی چھڑ دی اگے میں بڑی دشمنوں نے سیدھا کرنا 70 بندے سرکردہ قوم میں لے کے دور بہا کے رہا اس سارے کا قتل میرے دل میں پہ یا نہ معاف کر دے دے نہ کر ایک بار یہ نماز زندہ کرنے اور پیچھے رہنے ہوتے ہیں اٹھوے بندی کرنے۔ اللہ پاک نے پھر قرآن جگہ نے سو ملے پڑا اللہ پاک نے مہربانی کی تھی انہیں 17 روپے دوبارہ دیتا ثم باسطاکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ پہلے سے پڑھ دینا پاک فرمایا اللہ نے کہ اسی کو لوگ موت کو باطل کی دیتی اور پھر اللہ پاک نے شکر کرنے والے کا اتنا واپس آ جدو واپس آئے نا آپ کے علاقے اتنے پہنچے ایک نواں مسئلہ پیش معافی دینا میرے بھی جنہیں انہوں نے پچھلے محبوب بنایا اور سجائے جو سزا مل گئی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مرے گا کہ تو لوگوں کو آکے گا میرے جسم محاصرہ آیا تھے انہوں کوٹ چلیا کہ جنہوں مرم نے قریب ہویا نا کوئی تو پتا لیا آنے تک میرے ذرا دور ہو کے بہت میں تو موسیٰ نبی کی پر دعا رکھی اور نبی کی پر دعا رکھی وہ ناکی رہو بات نہیں سکتے پہلی غلطی کسی نے محبوب بنایا دوسری غلطی قوم سے جہاں پہ رب کو ویکھنے کا تقاضا کر رکھی اور تیسری غلطی کی کعبہ مسا اس سے مسجد ہے جتنے موسیٰ علیہ السلام نے بسایا جتنے بھر کے سلوہ کھانا سن جتنے جناب بدلہ دے آئے سن ہوتے ہی رہ گئے کہ سارے کٹھے ہو گئے دل موسیٰ علیہ السلام کو آ گئے کہتے ہیں موسیٰ کتنی دیر ہو گئی من سلوہ ہی کھاتی جا رہے ہیں اتنے ہی رہ رہے ہیں رب کے دعا کرو اللہ سانو کوئی شہر عطا کر دے کسی شہر چلے جائیے زمینہ ہون اسی اتنے آپ کھیتی باڑی کریے ساگ اگائیے تے چنے اگائیے تے اتنے طرح طرح کی سبزیاں اگا کے اسی آج والے بن جائیے اے کام سارے کو روز من سلوہ نہیں کھاتا جاتا اللہ اکبر قرآن نے کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ کہتے ہیں اللہ سانو کوئی سبزیاں عطا کر دے اسی من سلوہ نہیں کھا سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دعا کی تھی اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے نبی موسیٰ انہاں کو کہو فلاں بستی اندر چلے جان ہوتے جا کے ٹھہر جان اور اس بستی کی طرف
موسیٰ جب قوم نے بستی میں داخل ہونا ہے انہوں نے کہہ رہے ہیں اللہ سانو معاف کر دے. مشکل کام بات ہے نا, کوئی مشکل نہیں. وَقُولُوا اتنا ہی کہنا سی اللہ معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں بولیا دے معاف کر دے. اللہ پاک کہتے ہیں وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, جب شہر کے دروازے سے داخل ہونا ہے کہ سجدہ کرنا ہوا گزرنا ہے, یعنی اپنے آپ کو جھکا دینا ہے, جھکا کے کہنا اللہ معاف کر دے. رب کہتا ہے پھر لکم خطیئاتکم, جب میرے کو معافی مانگو گے سنزید المحسنین, القریب میں اللہ معافی کرانا تھوڑے سارے مسئلے حل بھی کر دے والا. تمام مسائل کوئی مشکل کام تو نہیں سی. اور جی اللہ تعالیٰ نے سانو فرمایا بھائی تسی 5 وقت کی نماز پڑھنی, رمضان قریب آ رہا ہے, روزے رکھنے نہیں. 5 کام اللہ پاک نے سانو ہے. سب تو پہلا نبی پاک کے ایمان تے اللہ کے ایمان, دوسرا نماز تے, تیسرا روزہ ہے, پھر زکات دا کوئی بات ہو جنہاں کو ہے انہاں کی بات ہے, جنہاں کو چار کر کے انہاں کو حکم دے برداشت کرو, اور جڑے آپ منگے والے ہیں جنہاں کو اپنا ہی گزارا نہیں ہوتا انہاں کو حکم دے اگے ہاتھ پر کوئی اور جنہاں کو پیسے صحیح کر دل نہیں کام دے جنہیں اللہ پاک اسی بھی نہیں کر ساتھے کو بھی نہیں ہوگا جو ہونے چاہیے سا. یہ بھی جناب اس سارے اسلام کی قوم اللہ مان نہ نماز نہ کوئی روزہ اجے کوئی احکامات نہیں, اللہ کی اور بے رہا فرمایا تسی ایک کام کہہ رہے اللہ معاف کر دے. اللہ معاف کر دے. اور جو دروازے کو گزر رہے سجدہ کرتے ہوئے گزر رہے, یہ بھی کام اللہ پاک اللہ پاک پھر نظارے دیکھا بڑی رحمتہ ہو گیا, بڑی برکتہ ہو گیا, بڑے فضل ہو گئے. لیکن قرآن کی کہتے ہیں جب گزرے لگے نا جتنے حکم سی ہمتا توڑنا بھی معافی کرتے ہو جانا, یہ تو گزرتا ہے جب حکم سی کہ سجدہ کرتے ہو وہ کیا بدل گئے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے قول بدل دیتا, اتنا تل کہنا سی اللہ معاف کر دے, کہنے لگے اتنا تل اللہ دانے دے دانے گلہ بن گیا. حالانکہ معافی کا مطلب آپ کو منگے نا, رب کہتا ہے اندے گلے کا احترام سارے بن گیا. قرآن نے کیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ایک اور بات میں اللہ پاک نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللہ پاک نے میرے کو معافی مانگے وہ فتح دروازے اسی کھول دے لیا, جڑا ساڈے کو معافی مانگے اللہ پاک نے رات دے دنیا دے خزانے دے انبار اسی انہاں دی وافر لگا دے لیا. ادھر رب کہہ رہے ہیں موسیٰ نبی دی قوم تھوڑیاں غلطیاں ایک سائڈ تے, تھوڑے گناہ ایک سائڈ تے, میریاں نافرمانیاں جڑیاں تسی کیتیاں نے وہ سارے ایک سائڈ تے. تسی کہنا اللہ معاف کر دے, میں تھوڑے زندگی میں سارے گناہ معاف کر دے والا. ایڈے بے ایمان ایڈے نکمے نکلے جب تو گزر لگے سجدہ میں کی کرنا سی, معافی تے کی منگنی سی, کہہ لگے موسیٰ
ہلتا تو سانو معافی نہیں چاہیے، اسی تے دنیا کی تعلیم ہے مال چاہیے. ہائے سادہ تو چلو جب کام کہا مشکل ہے نا پتا سی نبی پاک کے زمانے نبی علیہ السلام ساڈے تو گزرا اسی آپ کے زمانے تو 1400 برس بعد آئے، بڑا عرصہ گزر گیا. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تے ساڈے لوگ پھسل جان چلو بہانہ تے ہے نا کوئی نہ کوئی راہ کر دیں گے. انہوں نے اکھا نبی موسیٰ علیہ السلام نے اور رب نے جی انہوں نے جان دیتی کہ اللہ نے انہوں نے بدل کی نہیں آباد کی تھی رابطہ کی جو سب سارے سمجھ سے بے ایمانوں مان سلوا کے راجا دے آسمان کو تو دل نہ ہوتا کھاتے آ رہے ہو رب نے جب معافی منگو اور جنہیں مان سلوا دیتا سی وہ دارے بھی میرا معافی مانگنے کے کلانے بات ہو جائے تھی کہنے لگے ہلتا تو نہیں ہلتا تو ساروں کے دار چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا انہیں اتنا بڑا ظلم کیتا پہلے پچھلے لوگوں بنا گئے اور پھر دور پہاڑ میں جا کے کہنے لگے اسی نے اکھر رب نے کہا ہے یہ بھی انہیں غلطی کی تھی پھر دوبارہ غلطی چاہے کہنے لگے سانو معافی نہیں سانو دارے چاہیے اللہ پھر بھی انہیں ظلم سی. رب کو رزق منگنا منع نہیں، ایمان والے اسلام والے قرآن والے حدیث والے سارے اللہ کو حلال رزق مانگ سکتے ہیں. اسلام نے منع نہیں فرمایا لیکن رب کریم فرماتے تسی میرے کو دنیا نہ منگو میرے کو آخرت منگو اور اس کائنات میں خزانے منگنے کی بجائے میرے کو معافیہ منگو. دنیا کی زندگی تو دنیا آسان بنا یہ تو دنیا آسان بنا ایک دن کو مسکراہٹ نہیں آتی تھوڑے دکھ درد مسئلے سب کا حل کر دیا پر انہوں ظلم کر لیا. ایک جو انہوں نے ظلم کی کرنا پاگے تو سارے عذاب کو انہوں نے پکڑنا شروع کر دیتا. اللہ پاک نے اسی بستی داخل کر دیتے رہ لگ پہ ترکاریاں مل گئی ساگ مل گیا چنے مل گئے دانا مل گیا گندم مل گئی من سلوا بند ہو گیا سب کچھ مل گیا. اس کو بعد اللہ پاک نے فرمایا عبادت واسطے ان کو ڈلی ایک دن مقرر کر وہ کہڑا دن مقرر کیتا ہے ہفتے بعد. اللہ اکبر صحیح بات ہے سچی بات ہے بھی قوم جہی بھی آئے گا سارے تو پہلے ہی کہا انہوں نے کی جی اسی بھی نہیں کرتے انہوں نے دن مقرر ہوا ہفتے کا یہ بنی اسرائیل اور انہوں کے بعد سارے تو پہلے ایک قوم میں چاہیے ہے بنی اسرائیل پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہماری سن انہوں نے دن مقرر ہوا اتوار کا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اللہ پاک کو دیر منگے اللہ نے فرمایا 3 دن سن ہفتے کا اتوار کا تقسیم ہو چکا ہے اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرو عبادت والا جمعے کا دن دے دیتا ہے اے دن ملے ہاتھ والا انہوں کی گل سن لو تے اپنی آپ آخر لے جمعے والے دن ساری عبادت کا حکم ہے نا اور اس جمعے والے دن سارے مسلمانوں نے جڑا حال کیتا ہے اور جو سلوک اسی کر رہے ہیں کاغذی بنی اسرائیل تو نہیں کاغذی عیسائیت تو نہیں. ذرا سنو اللہ پاک نے فرمایا بھائی اے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو میری ہفتے والا دن مختص کر دیتا اس دن تسی میری عبادت کر اس دن تمہیں کوئی فکر فاقہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے ٹھیک ہے کرا کچھ وقت گزرتا گیا تے بعد کوئی کوئی دریا گزرتا سی یا کوئی سمندر سی کوئی علاقہ سی اس بستی کے قریب جتنے پانی مچھلیاں ہوتی اگے پیچھے پورا اللہ پاک نے فرمایا مچھلیاں پکڑتے ہو کھاتے ہو تے لذتہ حاصل کرتے ہو پر ہتھیارا دل میرا ہے یہ تسی میری عبادت کرنی مچھی پڑھن نہیں جانا. قرآن میں واقعہ کر بڑے مقامات اللہ پاک نے مچھلی تسا نہیں پکڑنی اس تو پیچھے اللہ پاک نے انہوں کسی بات کو روکیا نہیں. اللہ کی طرفوں دو ہی باتیں ہوندیاں نے یا میرا رب کسی کام کو کرنے کا حکم دیتا ہے یا کسی کام کو منع کر دیتا ہے. اللہ پاک نے ایک قوم بنی اسرائیل نو سب تو پہلا تے سہولتاں دتیاں نے فضل کیتے نے رحمتاں کیتیاں نے میرے رب نے کوئی کام کرنے کا حکم نہیں دیتا. جب ایک کام کیا ہے فرمایا تسی شہر جا رہے ہو جاندیا تسی سجدہ کر رہے تے میں رب کو
معافی منگنی ہے وہ بھی کوئی نہ بنیا. پھر اللہ پاک نے منع کیتا فرمایا قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو بدلوا لو تسی ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑنی اس دن صرف میری عبادت کرنی ہے. اللہ اکبر. وہ تو میرے رب نے مچھلیاں حکم دے دیتا جی تسی اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات جمعے تک جناب گھر تک باہر دیا ہفتے والے دن انج نہیں کرنا بلکہ ہفتے والے دن تسی انج کر کے اچھلتیاں پھرنا ہے. یہاں لوگوں کی آزمائش کا ویلا آ گیا. اللہ پاک کہتے ہیں مچھلیاں حکم دے دیتا اچھل اچھل کے باہر آدیاں نے ہفتے والے دن بڑھیا آدیاں نے اتوار سوموار نظر نہیں آتی. لوگوں نے کیا بھی جس دن سال اللہ نے کھڑا کیتا اس دن مچھلی وادو ہوگی اگے پیچھے ہوتی نہیں. یہ لوگ دل سے اندر تبدیل ہو گیا. کچھ لوگ کہنے لگے بھی اللہ کا حکم ہے اگے بڑی غلطیاں کیتیاں نے ہن اللہ پاک کے حکم کی پابندی نہیں کرنی مچھلی پکڑ کے قریب بھی نہیں جانا. کچھ لوگ کہنے لگے یا اللہ پاک نے ہفتے والے مچھلی پکڑ تو بڑا کیتا ہے اگے پیچھے سے نہیں کیتا دریا کے قریب چھوٹے چھوٹے ٹوئے لا دیتے یہ جانے ہفتے والے دن انہاں ٹویا کی طرف پانی کھو جاتے اتوار والے دن جہی مچھلی انہاں ٹویا میں جاتی جا کے پکڑ لیتے. آگے اگر مچھلی پکڑی نہیں تو انہوں کسی طریقے جا کے نہ جا سکتے یہاں ٹوئے مار کے مچھلیوں کا گردن کر رہے ہیں تو پکڑی اتوار دے کچھ لوگ جہے پکڑ ہی رہے سن تاکہ نہ بہانا بنا رہے سن. دو گروہ پھر تیسرا گروہ کا لوگوں کا انہاں کیا بھائی لا اس پاسے جانے نہ کرنا ہے وہ روکنا ہے. تیسرا گروہ ایک گروہ بنیا جا مچھلی طریقے ہفتے کی بجائے اتوار میں پکڑنا ہے. دوسرا گروہ بنیا جا کیا بھی بالکل پکڑنی بھی نہیں ہے کام طریقہ بھی غلط یہ تو نہیں چلتا. ایک کہنا طریقہ ہے ہفتہ گروہ کیا کرو اتوار کو پکڑو کیا بھی ایک دن ہفتے کو پکڑ نہیں ہے. تیسرے گروہ نے کیا بھی کوئی مسئلہ جہاں پکڑنے وہ جانن تو جہاں نہیں پکڑے اسی پکڑنے بھی نہیں تو کسی کو آنے بھی نہیں وہ چپ کر کے اپنے باپ خانے میں بیٹھے اپنی عبادت نہیں کیتا. قرآن نے واقعہ بیان کیتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ایک طریقہ کار اپنا لیا موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھا رہے ہیں اللہ نے نبی ہارون بھی سمجھا رہے ہیں قوم واقع نہیں لگ رہی. کئی مہینے گزر گئے انہوں نے اس طریقے کو زیادہ بنا لیا. اللہ پاک نے آسمان کو قرآن نازل کر کے اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دسیا فرمایا فلما جب اللہ ساری نافرمانی میں جہاد کا دیتی وہ باغ رائے اللہ لہم کونو قردۃ خاسئین. اللہ پاک کہتے جڑا کرو روکدا بھی سی اسی انہوں بچا لیا پکڑتا بھی نہیں سی روکتا بھی سی کہ ہفتے والے دن کام نہیں کرنا. اللہ پاک کہتے انہوں اسی بچا لیا جب باقی دو گروہ سن ایک جگہ باہر خانے میں جی بیٹھا رہا ایک جگہ باہر مچھلیاں توار کو پکڑتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اسی حکم دیتا کہ سارے نے سارے بندر بن جاؤ تھوڑے بچوں کوئی انسان نہ رہ جائے. اللہ کہتے ساڈا کہنا سی قوم بنی اسرائیل ساری باندروں میں تبدیل ہو گئی. اللہ کا عذاب آیا سارے باندر کوئی نہ بچیا. تو بھائیوں سبق کی ملتا ہے سامنے بچوں کی عبرت ملتی سارے اللہ پاک نے ایک واقعہ کیوں بیان کیتا ہے. اللہ پاک مسئلہ چاہتے ہیں اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انہوں نے ایک نافرمانی کی تھی ایک نافرمانی کو اسی انہوں نے شکرہ تبدیل کر دیا کہ اسی نے ایک دن میں اندر کئی نافرمانیاں کر رہے ہیں. سانو بھی اپنے آپ کے بارے سوچنا چاہیے یہ سارا کی بنے گا ایسے چھوٹ مل گئی. اللہ نے دعا کی تھی یا اللہ میری امت کو کٹھیا دعا نہ کرے ورنہ بچنا کوئی نہیں سی میرے حالات. اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی تیری دعا کو قبول کر لیا. تو بھائیو موسیٰ علیہ السلام
اس سارے دورانیے کے اندر اپنی امت کے وچ رہ رہے، قوم کے سامنے رہ رہے، گائے بگائے سمجھاتے رہ رہے، ہر کام جو اللہ کی طرفوں کرنے کا حکم ملتا سی وہ بھی راستے تو بڑا کی طرح انہیں سمجھاتے، لیکن قوم آ کے نہ لگی۔ آخر کار نبی کے نام زیادتی کرنے کو بعد نبی کا کہنا ڈاکٹر کو بعد انہوں نے باطل بنا دیتا گیا۔ یہ تو جناب حضرت موسیٰ اور ہارون جنہیں چند لوگ بچے سن انہوں کی رہنمائی کر رہے، نام انہوں نے ایک تیسرا نبی مل گیا جس کا نام سی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ ایک حضرت یوشع بن نون ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام خضر علیہ السلام کے کول جاتے ہیں، جنہوں راستے کے اندر خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے 3 سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیتے، انہوں نے تینوں کا جواب دے کے پھر کیا بات کہہ دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام، یوشع بن نون علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ایک رات اپنی چھوٹی بستی اندر جنہیں چند لوگ ہوتے سن انہوں کی رہنمائی کر رہے، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 120 سال۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں جا رہے چلدیا چلدیا ایک ایسے مقام پہ پہنچ گئے، بہت پیاری کوٹھی بنی ہوئی ہے، کوٹھی کے اندر بیٹھ لگے ہوئے ہیں۔ ہارون علیہ السلام کہتے ہیں پتہ نہیں کر کس بندے کا ہے، میرا دل کرتا ہے اتنے تھوڑی دیر آرام کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہارون لیٹ جا، کوئی گل نہیں، کوئی بندہ آئے گا میں خود ہی سمجھا لوں گا۔ ہارون علیہ السلام لیٹے رہ گئے، تھوڑی دیر تو بعد موسیٰ علیہ السلام بھی نیند آنے لگ گئی، وہ بھی لیٹ جاتے ہیں۔ اتنی دیر نو اسرائیل آتا ہے، ہارون علیہ السلام کی روح کو کور کر لیتا ہے۔ اس شام کا مقدس علاقہ بیت المقدس کا بالکل قریب کا علاقہ ہے، اتنے ہارون علیہ السلام فوت ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام باقی بچتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے، ہارون علیہ السلام کو فوت شدہ پایا نا، اللہ رب العزت کی طرفوں جڑا فیصلہ سی ہارون علیہ السلام پہ آ چکے ہیں۔ ہارون علیہ السلام کو دفن کر دیتا گیا، اسی مقام پہ قبر بنائی گئی اور دفناؤ تو بعد موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی بستی اندر گئے، اپنے کاغذ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک حضرت اسرائیل علیہ السلام کاغذ داخل ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں موسیٰ 120 سال گزار گئی، تیری موت کا ویلا آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام زور دے اس بندے نے چونکہ فرشتہ انسانی شکل چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام زور بڑے نے منہ دے تھپڑ مارتے ہیں، اتنا کپاہ نکل جاتی ہے۔ اتنا فوراً اسرائیل رب کو جانا ہے، کہتا اللہ کہڑے بندے کو بھیج دیتا ہے، انہیں نے میرے تھپڑ مار کے میری آنکھ بھی نکال دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک فرماتے ہیں اسرائیل واپس چلا جا کے میرے نبی موسیٰ کو کہہ دے تیرا بیل تیرے کاغذ کھڑا ہے، اتنی کمر پہ ہاتھ رکھ، جتنے وار میرے ہاتھ میں تھلے آ جاؤں گے ایک وار دے بن گے ایک سال زندگی دے گا، جتنے وار آؤ گے اتنی زندگی بڑھ جائے گی۔ جناب کے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کتنے سال زندگی گزر تو بعد پھر کی ہوئے گا؟ اسرائیل کہتے ہیں آئے گی پھر بھی موت، پھر بھی موت آئے گی، موت نے آ رہی آ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پھر جو آئی ہے تیرا ہوئی تیارا اور میری ایک التجا ہے، اے میرے اللہ مینو بیت المقدس دے بالکل قریب کر دے، اللہ مینو ہارون دے قریب کر دے، اللہ مینو اس بستی وچ موت آئے، موت آئے، اللہ بیت المقدس دے واقعے وچ آئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری ایک خاص قبول کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پہ بیت المقدس کے قریب پہنچے نے، رستے پر اللہ پاک اصحاب کو فرشتہ کو بھیج دیتا ہے، ایک قبر بناؤ لگ پہ نے۔ موسیٰ علیہ السلام گزرے، کہتے ہیں فرشتے ہو کتنی قبر بنا رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اے نبی موسیٰ اللہ کے قریب بندیاں بچوں کے بندے جیسی قبر پہ آپ کر رہے ہو، قبر بنا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ کیسا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں توڑے جیسا ہے، اللہ کہتے ہیں جویں تسی ہو یہ دا بندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا قبر بڑی تیار ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام قبر بڑی پسند آئی، کہتے ہیں پھر کیوں نہ ہوئے میں نے لیٹ گئی میں بنوا۔ صحیح بخاری مسند امام احمد ابن حنبل ابن حبان کے اندر یہ روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہوئے وہ بیان کی دی گئی صحیح روایت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر لیٹے، اسرائیل آ گیا، اللہ موسیٰ تو جڑی التجا کیتی سی
وقت تیرا کے آ گیا ہے، قبر تیار ہے، اٹھانی اجر بھی تیار ہے۔ بہت دری تیرے سر تے کھڑی موسیٰ علیہ السلام دی روح قبض کر لیا گیا۔ جس وقت روح قبض ہوگی نا، پھر فرشتہ نے نبی موسیٰ کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے قبر کے اندر نبی موسیٰ کو دفنا دیتا گیا۔ اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تو بیت المقدس گیا نا تے میں دیکھ کے آیا نبی موسیٰ کی قبر ایک ٹیلے کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام آج بھی اس قبر کے اندر لیٹے ہوئے نے۔ اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں قبر مبارک نبی موسیٰ کی بیت المقدس کے قریب سرخ ٹیلے بچے اور میری نبی موسیٰ کی ملاقات ساتویں آسمان کے اللہ۔ اس ہو بھی بڑے لمبے چوڑے واقعات سن کہ موسیٰ نے جو ہارون فوت ہویا قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ نبی نے قتل کا الزام لگا دیتا، جو موسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے یوشع بن نون نے الزام لا گیا یہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیتا ہے، جبکہ حقیقت میں کوئی قتل نہیں سی۔ اللہ نے اپنے بندیاں کو ان لوگوں کو محفوظ کر کے بیت المقدس کے اندر دفنا دیتا۔ اللہ کے نبی آتے رہے اس کائنات کے اندر، لیکن ہمیشہ وہ نماز بھی نہیں سی۔ والدین نے لکھا 120 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی اور ہارون علیہ السلام ویسے بھی بڑے بھائی سن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو ہارون علیہ السلام کے ساتھ پہلے فوت ہو گئے تو بعد موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کے بعد قوم کو سمجھانے کے بعد اتنے بڑے کافر فرعون کا ٹکر لینے کے بعد فتح حاصل کرنے کے بعد آخر کا انجام بدلنا موت ہے۔ اللہ سامنے اس قوم کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔